آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ ملک میں سیاسی پارا ہائی ہونے لگا، ملاقاتوں کا موسم شروع ہو گیا۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات جاری ہے۔ سیاسی نوعیت کی اہم ترین ملاقات بلاول ہاؤس کراچی میں ہو رہی ہے۔ عبدالقدیر رانا سے اس ملاقات کے حوالے سے مزید جانیں گے۔ جی عبدالقدیر رانا۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کے صدر میاں شہباز شریف جو ہے وہ آج کراچی کے دورے پر ہیں اور انہوں نے اسی ملاقات جاری ہے بلاول ہاؤس کراچی کے اندر سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ سنگھ سید علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں میں پیپلز پارٹی سنگھ کے صدر ہیں نثار کھورو، اس کے علاوہ فرد اللہ بابر، نوید قمر، وقار مہدی اور عاجز دھامرا بھی جو ہے اس ملاقات میں موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف کی جو رہنمائی کر رہے ہیں ان میں مریم اورنگزیب، احسن اقبال، محمد زبیر، رانا مشہود اور شاہ محمد شاہ بھی جو ہے اس ملاقات کے اندر موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران سیاسی جو ملکی صورتحال ہے اس پر جو ہے گفتگو جاری کی گئی ہے۔ میاں شہباز شریف جو ہے کی ملاقات اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے میڈیا بریفنگ بھی دی جائے گی بلاول ہاؤس میڈیا سیل کے اندر، اور شہباز شریف نے اس سے قبل جو ہے قائدہ ملیر کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے جو بارش متاثرین کے دور سے وہاں ان کے متاثرین سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ گلستان جوہر میں سائمن اسکوائر کے جو دیوار کے نیچے جو لوگ جاں بحق ہوتے وہاں جا کے تعزیت کی، اور اس کے علاوہ جو دیگر علاقوں کا آپ شام میں جو ہے وہ وہاں پر بھی جائیں گے۔ جی بہت شکریہ عبدالقدیر رانا، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے، کئی مکانات اور پل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ پختونخوا میں بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ بالاکوٹ کے دریا میں میاں بیوی سمیت 9 افراد بہہ گئے، جبکہ مدین کا رابطہ پل بھی ٹوٹ گیا جس سے ریلے میں پھنسے 13 افراد کو نکال لیا گیا، جبکہ بچی اور نوجوان کی لاش بھی برآمد ہوئی۔ دریائے کنہار، دریائے سندھ اور سلن کی قریبی آبادی کو نقل مکانی کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں، جبکہ دیر بالا میں سیلابی ریلے میں لکڑی کے 4 پل بہہ گئے۔ داموڑی پاور ہاؤس کا حفاظتی بند بھی ریلے کی نظر ہو گیا۔ باٹکوٹ میرا بشام میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ چترال میں سیلاب سے ریشن کے مقام پر گاؤں کا بڑا حصہ دریا برد ہو گیا۔ منسیرا میں حسین بانڈا میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ منسیرا میں ٹانڈا بجنا کا رہائشی دریا سرن میں بہہ گیا۔ تورغر میں لینڈ سلائیڈنگ سے گھر تباہ ہو گئے، رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی۔ بٹہ گرام میں شملائی ملکال کے مقام پر گھر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا، مال مویشی اور سامان ریلے میں بہہ گئے۔ سوات کے بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ مدین اور بحرین کے علاقوں میں سیلابی ریلے میں متعدد گھر بہہ چکے ہیں، ہوٹلز کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ 4 میں دریائے سوات میں 4 کے مقام پر اس وقت 85,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ 4 کے مقام خیالی پر رابطہ پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پل کی بندش کی وجہ سے جی ٹی روڈ پر پشاور اور 4 کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ لوئر دیر میں بھی بارش نے تباہی مچا دی۔ دریائے پنچگوڑا میں سیلاب آنے سے زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ ہری پور میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، متعدد مقامات پر پل پانی میں بہہ گئے۔ سوات میں تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سوات کے بالائی علاقوں میں اب بھی سیلابی صورتحال ہے۔ مدین اور بحرین کے علاقوں میں سیلابی ریلے میں متعدد گھر بہہ چکے ہیں، جبکہ ہوٹلز بھی خالی کروا لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وقار سواتی سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، سوات میں آج بارش کا تیسرا دن ہے اور سوات کی بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ کل سے بدستور جو سیلابی صورتحال ہے وہ جاری ہے۔ بحرین اور مدین کی مقام پر جگہ جگہ سیلابی ریلیاں نکل آئی ہے اور وہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بحرین کے علاقے اور مدین کے علاقے میں جو گھر ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ چکے ہیں۔ بعض ہوٹلز میں سیلابی ریلے کے پانی بھی داخل ہو چکے ہے۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر موسم کی صورتحال کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو چند گھنٹوں کے بعد سوات کے بالائی علاقوں بحرین اور مدین مانکیال میں دوبارہ بارش کا آغاز ہو چکا ہے اور جو دریائے سوات کا جو بہاؤ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بحرین کے مقام پر اب بھی جو سیلابی ریلے ہے بحرین کے مقام پر ہے درال کے خوڑ میں اور مدین کے مقام پر بشیگرام کے خوڑ میں جو ہے وہ سیلابی ریلی جو ہے ابھی بھی گزر رہا ہے۔ ابھی میں اس وقت موجود ہوں دریائے سوات میں منگورا کے مقام پر، یہاں پہ 81,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہے تشویشناک صورتحال ہے۔ جی
وقار آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک میں خواتین قیدیوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم نے خواتین قیدیوں کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ موت کی سزا پانے والی غیر ملکی خواتین کے بارے میں رپورٹ طلب، معاملے کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جائزے کے لیے رپورٹ طلب۔ فیصلہ وزارت انسانی حقوق، اٹارنی جنرل اور بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، ملک میں خواتین قیدیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خواتین قیدیوں کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ موت کی سزا پانے والی غیر ملکی خواتین کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اون شرازی سے مزید جانیں گے۔ جی اون جی دیکھیں کاشف، بالکل بڑا فیصلہ آیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، اور وزیر اعظم نے اہم ملاقات کی ہے جو وفاقی وزیر انسانی حقوق کی شیریں مزاری اور ان کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر سے، اور اس میں وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اب یہ باقاعدہ طور پہ اعلان ہو گیا کہ وہ خواتین جو قیدی ہیں ان کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، اور اس فیصلے پہ جو مکمل پورا اترتی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے جو غیر ملکی خواتین پاکستان میں ہیں ان کے حوالے سے بھی جو انسانی بنیادوں پہ رپورٹ طلب کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی پوری تفصیلات دی جائیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو فوراً رہائی ہوگی انڈر ٹرائل شرازی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج جناب شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن اور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کراچی آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ہمارے اس وزٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جو 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے بارشوں کا، جن کے نتیجے میں قیامت خیز مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کے لیے نہایت نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، کاروبار کا بھی نقصان ہوا ہے، اور ابھی بھی بعض علاقوں میں اس بارش کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس قیامت خیز بارش اور سیلاب کے نتیجے میں کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے اندر جو تباہ کاری عمر کوٹ اور دیگر اضلاع میں ہوئی ہے، جہاں پہ لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، تو ہم اظہار یکجہتی کریں۔ اور آج جناب شہباز شریف صاحب نے میڈیا کے ساتھ اپنی گفتگو میں اپنی اس تجویز کو پیش کیا ہے کہ ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں ضروری ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خطیر امدادی پیکج کا اعلان کرے، تاکہ وہ لوگ جن کا نقصان ہوا ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اور اسی طرح زرعی شعبے میں جو کسانوں کا فصلوں کا نقصان ہوا ہے، انہیں بھی اس نقصان کا معاوضہ دینے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی مدد کرے، تاکہ ایسا امدادی پیکج ہو جو غریب کسانوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے۔ تو ہم حکومت سندھ کو، سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ پورا ملک ان کے اس دکھ میں، ان کی اس تکلیف میں شریک ہے، اور ہم قومی سطح پر اپنی آواز یہاں کی تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے۔ آج کی ملاقات میں جو موجودہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان معمول کی مشاورت ہے، جو ریبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں شرکت کی جائے گی، اور ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور گورننس کے چیلنجز کا جواب یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اشتراک عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں، جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے جو کہ اس حکومت کی نہ تجربہ کاری، نہ اہلی
اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی سیاست پراگندہ کی جا رہی ہے، ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ملک کی خارجہ پالیسی بھی اس مقام پر پہنچا دی گئی ہے کہ آج کشمیر کے عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ہمارے نزدیک بے حد اہم ایشوز ہیں، اور ہم اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اصولی طور پہ متفق ہیں کہ رہبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی، جس کے نتیجے میں ملک کی اپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گی۔ اور آخر میں دونوں جماعتوں نے جو میثاق جمہوریت تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان جس پر مفاہمت ہوئی تھی اور دستخط ہوئے تھے، اس کے اصولوں کی تجدید کی، اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں جماعتیں پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے، اور ملک میں جمہوری عمل کے حفاظت کے لیے مل کر جدوجہد کریں گی، اور آپس کا ہمارا کوئی سیاسی اختلاف ان مقاصد میں مل کر جدوجہد کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، چونکہ یہ وہ آئیڈیلز ہیں جن کے اوپر پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ اور میثاق جمہوریت کے اندر جہاں آئینی اور جمہوری حقوق کی بات کی گئی تھی، وہاں عوام کے حقوق کی بھی بات کی گئی تھی کہ عوام کو معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرنا بھی اس وفاق کی اور اس جمہوری نظام کی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کمزور کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کی معاشی آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، ان کی جمہوری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور انہیں معاشی بدحالی میں دھکیل کر کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بقا، اس کی مستقبل کا انحصار قائد اعظم کے اس ویژن میں ہے جو اس ملک کو ایک آئینی حکمرانی اور جمہوری حکمرانی کے اصول پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے دونوں جماعتیں انشاءاللہ تعالی مل کر اپنی جدوجہد کریں گی۔ قبل اس کے میں آپ سے سوالات مانگوں، میں ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ کئی ایشوز پر بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا قبل اس کے کہ ہم ذرا سوالات آپ سے انوائٹ کریں، تھوڑی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ کئی ایشوز پر آج بات ہوئی، اور اکاؤنٹیبلٹی جس طرح سے ہو رہی ہے، احتساب، اس کی ہم پہلے بھی بھرپور مذمت کرتے رہے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے، انتقام ہے۔ جس طرح اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بالکل یہ صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو احتساب ہے یک طرفہ ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے بارے میں جو خبر چھپی، جو الزامات لگے ان پر، وہ اتنے سنگین ہیں کہ ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے سنگین الزامات لگنے کے باوجود نیب خاموش، حکومت خاموش، اور
یہ ایسا احتساب چل نہیں سکتا. دی ون سائڈڈنیس آف دس احتساب جو ہے وہ اب obvious ہے. It floats on the surface of record. It is shocking. جب تک ان کا تسلی بخش جواب نہیں آتا، جب تک اس میں انکوائری نہیں کی جاتی، احتساب کا عمل ہر قسم کے کریڈیبلٹی سے عاری ہے. تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو کریڈیبلٹی سے عاری ہے، تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو خبر آئی ہے، اس میں اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائے. دوسری چیز جو بات ہوئی ہے وہ، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے جو بنیادی جمہوری اصول ہیں ان کا اعادہ کیا ہے. ہم ہر بار کہتے ہیں لیکن آج ایک بار پھر بھرپور اعادہ کیا ہے. فیڈرل پارلیمانی جمہوریت پاکستان کا مستقبل فیڈرل پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے. اگر کسی طریقے سے بھی اس ڈھانچے کو، جس پر تمام صوبوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، فیڈرل پارلیمانی اسٹرکچر، اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. آج کل جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، ایک نئی آواز اٹھائی جا رہی ہے صدارتی نظام کی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو صدارتی نظام کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی جب پرویز مشرف کی کابینہ کے ایک انتہائی رکن نے اخبارات میں مضامین لکھے. یہ کون ہیں وہ لوگ جو صدارتی انتخابات، صدارتی نظام کا ڈول ڈال رہے ہیں؟ تو آج ہم نے یہ کہا ہے کہ بنیادی جمہوری اصولوں پر اعادہ کیا ہے. پارلیمان کی بالادستی اور تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا. فائنلی ابھی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ لاقانونیت ہے. آج 2 ستمبر ہے، 30 اگست کو لاپتہ افراد کا بین الاقوامی دن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے یہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اس وقت سامنے آیا جب جنرل پرویز مشرف نے خود اپنی کتاب میں ان دا لائن آف فائر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو CIA کے سپرد کیا بغیر ڈیو پروسیس کے، اور اس کے بدلے میں ہم نے ملینز آف ڈالرز کمائے. اور جب ہم نے احتجاج کیا تو یہ جملہ ان کے اردو ایڈیشن جو کتاب تھی میں سے حذف کر دیا گیا. تو بازیاب کیا جائے. آپ سب کا شکریہ. اگر کوئی اور بات کر رہے ہیں تو آپ سوالات کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی وہی موقف ہے جو دیگر ہماری جمہوری جماعتوں کا موقف ہے. 1973 کے آئین میں بہت واضح طور پہ تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ وفاقی پارلیمانی طرز جمہوریت ہوگا. اس ملک کے اندر صدارتی نظام کوئی نیا تجربہ نہیں ہے جو ہم نے کرنا ہے. 35 سال سے زیادہ تو صدر اس ملک کے اندر بیٹھے رہے ہیں. جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تب بھی صدارتی نظام تھا، اور جب ہمارے چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوا تب بھی صدارتی نظام تھا. 10 سال کا ایوب خان کا نظام صدارتی تھا، 11 سال کا ضیاء الحق صاحب کا نظام صدارتی تھا، مشرف صاحب کا نظام
صدارتی تھا، یحییٰ خان جو جنرل تھے ان کا نظام صدارتی تھا، تو اس صدارتی نظام نے پاکستان کو کیا ڈیویڈنڈ دیا؟ ملک توڑ دیا، ملک کمزور کر دیا، چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا کی. اور یہی وجہ ہے کہ سب ملک کی سیاسی قوتوں نے مل کر اتفاق رائے سے آئین 1973 میں وفاقی پارلیمانی نظام کا بنایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب 72 سال کے بعد پاکستان میں تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس ملک کو چلانا ہے، کامیاب کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہماری قائد اعظم کے وشز کے مطابق ہے اسی پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے. وہی ایک راستہ ملک کو مضبوط کرنے کا. یہاں پر کراچی میں جب برسات ہوتی ہے تو بڑا بحث بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے لیڈران نام نہیں لیتا ہوں، سب کراچی کے لیے آدمی بھی اور موجود بھی ہیں، کل بھی شاید آئے بھی. تو یہاں پہ کراچی میں برسات ہوتی ہے تو ایک بحث یہ بھی چلتا ہے، ایک موقف اور الزام آتا ہے کہ کراچی کے مختلف نظر نالوں سے رسالیاں اور پتھر نکلتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے نظر نالوں کو اور یہاں کے بہاؤ کے راستوں کو مصنوعی طور پر بند کر کے یہ بات پیدا کی جاتی ہے کہ کراچی ڈوب رہا ہے اور یہاں کے ندی نالوں پر کچرا اتارتی ہے. میرا سوال یہ کہ لاہور میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے کیا؟ لاہور میں جو رضائیں ڈالی جاتی ہے وہاں سے لاہور کیوں ڈوب رہا ہے؟ کراچی کا تو خیر ہے، وہاں تک یہ کوئی ڈالتا ہے، وہاں بھی کوئی پتھر ڈالتا ہے یا رضائیں ڈالتا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کسی بھی ملک کے اندر غیر معمولی رین فال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شہروں کے اندر فلڈنگ ہوتی ہے. کراچی میں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. یقیناً جب اتنی غیر معمولی بارش ہوگی تو اس سے غیر معمولی تباہ کاری ہونا یہ ایک آفت کلیمٹی کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقع پر کہ جب لوگوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، ایک قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہم کسی بلیم گیم کی بجائے ایک ایسا حل تجویز کریں جس سے کراچی کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملے. اور اس کے لیے ہماری تجویز یہی ہے کہ وفاقی حکومت کو لیڈ لیتے ہوئے سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایک ایسا پیکج بنانا چاہیے کہ جس سے نقصان بھی تلافی ہو اور مستقبل کے لیے بہتر انفراسٹرکچر بنانے میں مدد مل سکے. اپوزیشن کا اس حوالے سے واضح کیا موقف ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی پیپلز پارٹی کا ایک موقف آ گیا وزیر اعظم کے تشریف کے حوالے سے، نون لیگ کا اس حوالے سے کیا واضح موقف؟ دیکھیے، جو آپ نے فیٹف کے حوالے سے قانون سازی پہ سوال کیا، یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنی قومی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فیٹف پہ جو قانون سازی ہے وہ قومی جذبے کے تحت کی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے خط لکھ کر لیڈر آف اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا ہے اور اپوزیشن کے کردار کو سراہا ہے. البتہ ہم نے اس قانون سازی کو نہیں ہونے دیا جو یہ حکومت فیٹف کا نام لے کر اس ملک پہ کالا قانون مسلط کرنا چاہتی تھی، جس میں اس حکومت کی کوشش تھی کہ نیب کے قانون کی طرح جس کو دل چاہے وہ 90 دن کے لیے یا 180 دن کے لیے دوبارہ اٹھا لے، اس کا کوئی ضمانت نہ ہو سکے اور اس کو کوئی انصاف نہ مل سکے. اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ جو بھی گرفتاری کی جانی چاہیے اس کے لیے حکومت ثبوت پیش کر کے عدالت سے اریسٹ وارنٹ حاصل کرے. نیب کے چیئرمین کو سیاہ سفید کا مالک نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ حکومت کا جو بھی مخالف ہو
اس کو پکڑ لے اور جو حکومت کی چھتری میں ہو اس سے آنکھیں بند کر لے. اور یہی ہمارا سوال ہے. کل آپ کو پتا ہے کہ ہماری نائب صدر نے بھی اس پر بات کی، لیکن میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ حکومت کے کسی عہدیدار کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکومت احتساب پروف ہے. چینی کے نام پہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا، چوری پکڑی گئی، اور اپنے اہم حکومتی ممبر کو رات کے اندھیرے میں حکومت نے اپنی سرپرستی کے اندر ملک سے باہر فرار کرا دیا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو اور 15 دنوں میں آٹا غائب ہو جائے. آٹا مافیا جس نے اس ملک کو، غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، ان سے آنکھیں بند کر کے چشم پوشی کر لی گئی. کیوں؟ کہ وہ عمران خان کی حکومت کے ممبر ہیں. ادویات کا اسکینڈل جس میں دوائیوں کی قیمت 500-600 گنا سے 1200% تک بڑھائی گئی، اس اسکینڈل کے اندر وزیر کو برطرف کیا گیا، لیکن وہاں سے نکال کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا. کسی نے اس سے سوال نہیں کیا کیونکہ وہ عمران خان کا پیارا ہے. پٹرول کے اوپر ایک رات میں 25 روپے لیٹر اضافہ کر کے تیل مافیا کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا. کسی نے ان سے سوال نہیں کیا کہ یہ کیوں ہوا، چونکہ عمران خان کے پیارے ہیں. تو لہذا حکومت کی سرپرستی میں عمران خان کی چھتری میں آ جائیں تو آپ کو ہر قسم کے احتساب سے بچت بھی ہے، بچاؤ بھی ہے، اور آپ احتساب پروف بھی ہیں. آپ اپوزیشن میں آ جائیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں بھی ہے تو احتساب آپ کو گناہگار بنا دے گا. یہی بات فرت اللہ بابر صاحب نے کی کہ اس ملک کے اندر یک طرفہ احتساب نے عوام کو بتا دیا ہے کہ یہ حکومت احتساب نہیں کر رہی، یہ سیاسی انتقامی کاروائیوں اور ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا احتساب کرنا ہے تو حکومت کے ان تمام عہدیداروں کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے جن کے ثبوت میڈیا میں سامنے آ چکے ہیں اور واضح دستاویزی ثبوت آ چکے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا ناجائز اثاثے بنائے ہیں. بتائیں کہ ضلع لوہردیر میں بھی بارش نے تباہی مچا دی. دریا پنجگوڑا میں درمیانی درجے کا سیلاب آنے سے زرعی اراضی زیر آب آ گئی. مزید جانتے ہیں رحمت اللہ سواتی سے جو اس وقت دریائے پنجگوڑا کے کنارے پر موجود ہیں. جی رحمت اللہ، کیا صورتحال ہے؟ بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے اور معمولاتی زندگی واپس بحال ہو گیا ہے. گزشتہ روز کی مسلسل بارش کی وجہ سے دریائے پنجگوڑا کی بہاؤ میں شدید اضافہ ہوا تھا. دریائے پنجگوڑا میں ابھی بھی درمیانی درجے کا سیلاب ہے. دریائے پنجگوڑا کی سیلابی ریلی نے دریا کے کنارے زیر کاش فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس طرح دیر تیمرگر روڈ پر لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جی ٹی روڈ پر بارش پانی کھڑا ہونے سے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. اس طرح تالاش اور شمشیر خان کے مقام پر ندی سے طغیان آنے سے تیمرگرہ چکدرہ جی ٹی روڈ پر ٹرپک کے لیے روانی متاثر ہے، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتے ہیں. ضلع لوہردیر میں گزشتہ روز کے بارش سے بجلی کی ترسیل بھی متاثر ہوا ہے. محکمہ موسمیات نے کل جمعرات کے دن بارش برسنے کا پیشگوئی کی ہے. جی رحمت اللہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. پنجاب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے. چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے. میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی. مانسیرا میں مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی. خوشاب میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے. جھنگ کے علاقے مسن میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے. چکوال میں چھتیں گرنے کے 2 واقعات پیش آئے. اس میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے. اٹک کے نواحی علاقے بروالا میں سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی. کار میں سوار افراد کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا. کبیروالا میں بادل برسے تو شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مگر بارش کا زور ٹوٹتے ہی شہر بھر کی بیشتر سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عبد المجید.
पाला में अबरे 12 इतना खुलकर बरसा कि जल थल एक हो गया। लोड शेडिंग और गर्मी से घबराए हुए लोगों ने सुख का सांस लिया और मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश की तेज फवार में हर चीज पानी से नहा गई। ताहम बारिश का जोर टूटते ही बारिश का पानी कबीरवाला शहर की मुख्तलिफ सड़कों बिलखुसूस मुल्तान रोड और बस्ती हुसैनाबाद सरदारपुर रोड से ट्रैफिक और लोगों का पैदल गुजरना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि कबीरवाला शहर की मुख्तलिफ गलियों में कई फुट पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में मंचले गलियों में ठहरे हुए गंदे पानी से लुत्फानंदोज होते रहे और तैरना शुरू कर दिया, जबकि नमाजियों को मस्जिद आने तक मुश्किलात का सामना रहा। जब भी बारिश आती है ये मस्जिद है, नमाजियों के लिए भी मसला बनता है, हमारे लिए भी, हमारे कारोबार भी खराब है। कोई बल्दिया वाला बंदा इंतजामिया यहाँ है ही नहीं। ऐसे मुश्किल हालात में टीएमए इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुलकर सामने आ गया और लोग टीएमए की नाकिस मंसूबाबंदी पर कोसते रहे और इंतजामिया से इस्लाही अहवाल का मुतालबा किया कि हमारी इस अजाब से जान छुड़ाई जाए। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। हालिया बारिशों के बायस दरियाए सिंध में जनाह बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि हिफाजती इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। बारिशों से मियावाली में दरिया सिंध के मकाम पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा के पेश नजर जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। जिले इंतजामिया ने कच्चा के इलाका जात जिनमें कच्चा दराज खैल, मोज, तरी खैल, शहबाज खैल, कच्चा कमर मुशानी, कच्चा दाऊद खैल, हिंदाल वाला, धुपसड़ी समेत दाऊद खैल और पाई खैल के इलाका जात शामिल है के हवाला से रेड अलर्ट जारी कर दिया। जबकि रेस्क्यू 1112 की जानिब से भी किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने और शहरियों को महफूज मकामात तक मुंतकिली के लिए मजमूई तौर पर जिला भर में 8 मकामात, जिनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल रोखड़ी, गवर्नमेंट हाई स्कूल तरीखैल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोज, गवर्नमेंट हाई स्कूल टिब्बा मेहरबान शाह, गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमद शाहवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल ईसा खैल, गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रग और म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस कालाबाग शामिल है, पर अमला बमा जरूरी साजो सामान तैनात कर दिया। मियावाली में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जिनाह बिराज पर पानी की आमद 4,04,723 क्यूसिक, जबकि इखराज 4,03,23 क्यूसिक है। चश्मा बिराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा के मकाम पर पानी की आमद 3,52,002 क्यूसिक, जबकि इखराज 3,49,502 क्यूसिक है। कैमरामैन अब्दुल गफार भचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियावाली। आपको खबर दें कि मोहम्मद फारूक बुगटी कराची की तमाम यूनियन काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। मोहम्मद फारूक बुगटी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन तैनात थे। नोटिफिकेशन सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं शाहिद हिजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची में बलदियाती इंतखाबात से कबल ही हलचल मच चुकी है। बड़े पैमाने पर तबादला तकरीरें की जा रही हैं। मोहम्मद फारूक बुगटी कराची के तमाम यूनियन काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए। मोहम्मद फारूक बुगटी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर एडमिन और इजाफी चार्ज एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। नोटिफिकेशन सिंध लोकल गवर्नमेंट की बोर्ड की जानिब से जो है जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। जेहलम की तहसील दीना में निकासी आप का मुनासिब निजाम न होने के बाइस हाल बारिश का पानी जमा है। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन शाह। म्यूनसिपल कमेटी दीना की नाअहली और मुंतखब सियासी नुमाइंदगान की अदम दिलचस्पी की वजह से दीना की बड़ी सब्जी मंडी के साथ मुल्लिका आबादियां हालिया बारिशों में तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का निजाम न होने की वजह से बारिश का पानी अहले इलाका के घरों में दाखिल हो गया, जबकि गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इस इलाका की मेन सड़क भी खंडात में तब्दील हो गई है। सड़क पर सफर करना भी मुहाल है। इलाका मकीनों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो रोड है लियाकत टाउन की, इकबाल टाउन की, ये पिछले 10 साल के अंदर इसको हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है और बल्दिया का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके नतीजे के अंदर आप देख सकते हैं कि अहले इलाका बहुत परेशान है। यहाँ हमारे घरों के अंदर 1-1, 2-2 फुट पानी खड़ा है। ये जो हालिया बारिशें हुई हैं और हर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ख्वाह वो मजदूर है, ख्वाह वो कोई मस्जिद में जाने वाला नमाजी है, बच्चे या स्कूल के तमाम लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो हमारी ये अपील है अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बल्दिया से कि खुदारा यहाँ पे आएँ और यहाँ पे हमारे मसाइल का आके हल करें, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। तो खुदारा इस रोड के ऊपर ध्यान दें और जल्द अज जल्द इसके सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसकी जो रोड है इसको नए सिरे से असर नो इसको बनाया जाए। सब तो मेन मसला इतना पानी की निकासी का सर, सीवरेज का
سر منگلا روڈ تو لے کے اتنے تک سارا پانی اس ایریے جا کے جمع ہوتا ہے، گئے روڈ پانی آ کے سٹاک ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ روڈ ٹوٹ گیا تھا، ہوں بس کھنڈرات دا منظر پیش کر دیا۔ گزشتہ 10 سالوں سے علاقہ مکین کسی مسیح کا منتظر ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت وقت اور ڈپٹی کمشنر جلم سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کا نظام جو بہتر کیا جائے اور اس سڑک کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز، دینا۔ حالیہ بارشوں سے دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوٹ ادو کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، رپورٹ کریں گے اسحاق قاسمی۔ بارشوں سے دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ ہیڈ تونسا براج پر پانی کی آمد و اخراج 3,80,000 کیوسک ہے، جبکہ اپر سٹریم میں کوٹدو کے متعدد معاوضہ جات اور نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ کچے کی آبادی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ علاقہ مکین نقل مکانی کرنے مجبور ہیں۔ زمینی راستے منقطع ہونے سے لوگ کشتیوں کے ذریعے اپنی مدد آپ کے تحت مال مویشی اور ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے لگے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی امدادی کارروائیاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ زیادہ کٹوے ٹھائے پئی دوجا یہ مال شال جہیں شہیں سارے ٹھائے گئے، مال بال میں چھیٹا میٹا آٹ کے گزارا کرنے پہ مال لڈی وینے تھالا لے پاسے تھے انہیں کو نہیں تھے لحاظوں پیچھے آسوں بالیں بچوں کو لاگ گھن ویسوں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اعلیٰ حکام سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹ ادو۔ سی بی میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارش سے بے گھر ہونے والے افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں، رپورٹ کریں گے عمر فاروق۔ پہلے رحمت پھر زحمت۔ سبی میں بارش خوب جم کے برسی، جہاں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹا تو وہیں کئی کچے مکانات بھی زیر آب آ گئے۔ جہاں کئی لوگ مکانات منہدم ہونے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تو وہیں کئی لوگ بھی گھر کی دیوار گرنے سے لقمہ اجل بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے نہ تو کوئی ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے آیا اور نہ ہی کوئی ان کو راشن فراہم کرنے کے ساتھ دادی تھی گئی ہے، ہم بڑھ گئی ہے، ہم کا بچہ بھی نہیں ہے، مرس بھی نہیں ہے، ہم رنڈال ہے، کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، ہم اصل لاچار آدمی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے ہمارے مکان گر گئے ہیں، جو ہم لوگ ابھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ہم غریب ہیں جو نہ بنا سکتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہے، مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں، مہربانی کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کرے تاکہ وہ اپنے مکانات دوبارہ سے تعمیر کر سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر فاروق، سچ نیوز، سبی۔ دادو میں کاچو کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں، تاحال رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے 100 سے زائد دیہاتوں کا جوہی اور دادو شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ دادو کے علاقے کاچو میں سیلاب آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ 4 ہفتے گزر گئے، پانی بھی کم ہو گیا، لیکن تاحال رابطہ سڑکیں بحال نہیں ہو سکیں۔ کاچو کے مکین اس جدید دور میں بھی پتھر والے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کچے مکانات سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے، جس کے باعث متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کھادو نہ پیتو نہ پانی سفا خراب پانی کھارو لگو پہ ڈسی سکو تھا، ہر بیمار تھی پیا ہے، نہ دوائی نہ دارو نہ کھادو نہ پیتو، کوئی انتظام وارو کونے۔ وٹھی जेको रिंग बंद असां ॿधूं पिया था, पाणी मथां मींहं, असां बीमार थी पिया आहियूं, असांखे को बि कोन आयो आहे, सफ़ा असांखे मच्छर ऐं खाधो पीतो जी शइ कोन्हे। हींअर मुंहिंजो तबियत ठीकु कोन्हे, ॿ ॼणा ॾिसो तव्हां कमु करे रहिया आहिनि, को माण्हू असां वटि कोन्हे कमु करण वारो, पाणी घर में तबाह थी वेंदा। उहो सभु लुड़ी वियो पाणी में, असां बसि अन्न जो हिकिड़ो बोरी हो منتخب نمائندگان کے دعوے اور اعلانات بھی جھوٹے نکلے۔ سندھ حکومت نے کاچو کو آفت زدہ قرار دیا، لیکن سیلاب متاثرین کو تاحال کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا۔ متاثرین کہتے ہیں حکومت نے کوئی ریلیف تو نہیں دیا، کم از کم رابطہ سڑکیں ہی بحال کر دی جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی علاقائی یا قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔